بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کی آمد تھی۔ دونوں صاحبزادیاں اپنے شفیق باپ کے پاس آئیں اور بولیں، ابا حضور، عید کا دن قریب آ رہا ہے، ہمارے پاس پہننے کے لیے کوئی نیا جوڑا نہیں ہے۔ ہمارے پاس جتنے کپڑے ہیں وہ سب خراب اور پیوند زدہ ہیں۔ اس عید پر ہمیں بھی نئے کپڑے بنوا دیں تاکہ ہم بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ عید کی خوشیاں منا سکیں۔ باپ نے بیٹیوں کی بات سنی، ایک لمحے کے لیے سر جھکا لیا۔ چاروں طرف خاموشی پھیل گئی تھی۔ مہربان باپ دیر تک سر جھکائے کچھ سوچتا رہا، پھر اپنی بچیوں سے مخاطب ہوا۔ میری بچیوں، جو کپڑے تم نے پہن رکھے ہیں انہیں دھو لو اور عید کے روز یہی کپڑے پہن لینا۔ نہیں بابا جان، ہمیں نئے کپڑے بنوا کر دیں، عید پر سب نئے کپڑے پہنتے ہیں۔ دونوں صاحبزادیوں کا اصرار بڑھ گیا تھا۔ وہ باپ جس نے کبھی اپنی پیاری اولاد کی کوئی بات رد نہ کی تھی، شفقت بھرے لہجے میں بولا، میری شہزادیوں، عید کا دن اللہ کی عبادت کرنے اور اس کی دی گئی نعمتوں کا شکر بجا لانے کا دن ہے۔ اس دن نئے کپڑے پہننا فرض تو نہیں، لیکن صاحبزادیاں تھیں کہ ضد کیے جا رہی تھیں۔ جب دونوں کی ضد اور اصرار حد سے بڑھ گیا اور باپ نے کوئی جواب نہ دیا تو صاحبزادیوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صاحبزادیاں روتے ہوئے باپ سے لپٹ گئیں۔ باپ تو پھر باپ تھا، آخر کہاں تک برداشت کرتا؟ باپ بھی کون وقت کا خلیفہ، جی ہاں، امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز، جس کی امارات کی گواہی مدینے کی گلیاں دیا کرتی تھیں۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز مدینہ کے گورنر بنائے گئے تو اس وقت ان کا ذاتی ساز و سامان اس قدر وسیع اور عظیم تھا کہ صرف اسی سے پورے 30 اونٹ لاد کر مدینہ منورہ بھیجے گئے۔ جسم اس قدر تر و تازہ تھا کہ ہزاربند پیٹ کے پٹوں میں غائب ہو جاتا تھا۔ خوبصورت لباسوں و عطریات کی بے حد شوقین تھے۔ نفاست پسندی کا یہ عالم تھا کہ جس کپڑے کو دوسرے لوگ آپ کے جسم پر ایک دفعہ دیکھ لیتے تھے دوبارہ نہیں دیکھتے تھے۔ خوشبو کے لیے مشک اور عنبر استعمال کرتے تھے۔ کہنے والوں نے کہا کہ ہماری سلطنت میں سب سے زیادہ خوش لباس، معطر اور خوش و خرام ایک شخص عمر بن عبدالعزیز تھے۔ آپ جس طرف سے گزرتے تھے گلیاں اور بازار خوشبو میں نہا جاتے۔ لیکن جس دن خلیفہ اسلام بنائے گئے آپ نے ساری جاگیریں اصل مالکوں کو واپس کر دی اور فرش، لباس، عطریات، ساز و سامان، محلات، لونڈی و غلام اور سواریاں سب بیچ دیں اور قیمت بیت المال میں داخل کر دی۔ آپ کے پاس صرف ایک جوڑا رہتا تھا، جب وہ میلا ہوتا اسی کو دھو کر پہن لیتے تھے۔ خلیفہ وقت اپنی صاحبزادیوں کے آنسو برداشت نہ کر پائے۔ دل بھر آیا، بیت المال کے نگران کو بلاوا بھیجا گیا۔ خلیفہ کہنے لگے، مجھے 1 ماہ کی پیشگی تنخواہ چاہیے۔ نگران نے عرض کیا، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کی پیشگی تنخواہ وصول کر لینے کے بعد 1 ماہ تک زندہ رہیں گے؟ نگران کی بات سن کر خاموش ہو گئے اور پھر اپنی پیاری بیٹیوں سے مخاطب ہوئے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اپنی خواہشات کو قربان کر دو، کیونکہ ایسے لوگوں سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ بے شک ایسے لوگ ہی جنت کے مستحق ہیں۔ اس طرح یہ بات ختم ہو گئی اور آپ ریاست کے امور دیکھنے چلے گئے۔ حکومتی معاملات سے فارغ ہو کر واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ آپ کی دونوں شہزادیوں نے منہ پر سختی سے ہاتھ جمائے رکھے ہیں۔ آپ کے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ آج گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، اس لیے دونوں نے کچے پیاز کھا کر اپنی پیاس مٹائی ہے۔ پیاس کی بو چھپانے کے لیے ہاتھ منہ پر رکھے ہوئے ہیں۔ شفیق باپ بچیوں کا احساس تڑپائے بغیر نہ رہ سکا۔ آنکھیں نم آلود ہو گئیں۔ فرمایا، میں خلیفہ وقت ہوں، میرے لیے یہ کام مشکل نہیں کہ تمہارا دسترخوان لذیذ کھانوں سے بھر دوں، مگر کیا تم پسند کرو گے کہ ان دنیاوی نعمتوں کے بدلے میں تمہارا باپ دوزخ میں ڈال دیا جائے؟ یہ الفاظ سن کر شہزادیوں کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے، لیکن ان کا ایک ایک آنسو پکار رہا تھا کہ نہیں نہیں، ہمیں وہ راحتیں نہیں چاہیے جن کے بدلے ہمارا باپ آخرت کی تکلیف میں مبتلا ہو۔ تو کہیں آپ بھی اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنے والدین کو آخرت کی تکلیف کی طرف تو نہیں لے کر جا رہے؟